ہم نے جیسا کہ آپ سے عرض کیا تھا کہ ابتدا میں جو ہے یہ 2-1 صفحے ہم جو ہے وہ کورس سے ہٹ کر جو ہے، لیکن یہ فارسی کا حصہ ہے تو وہ پڑھ لیا کریں گے. تو آج بھی ہم 6 الفاظ جو ہیں ان کو پڑھیں گے. شش واجے خاہم خان. تو پہلا جو لفظ ہے وہ آپارتمان ہے. اصل میں اپارٹمنٹ ہے جس کو ہم آپارتمان اسی کو انگریزی لفظ جو ہے اس کو مفرس کر دیا گیا ہے. آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے لیے تصویر جو بنائی گئی ہے اپارٹمنٹ اس طرح ہیں. تو ان در واقع یہ 4 طبقے شما جمی بھی نہیں، آپ کو 4 منزلیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. طبقے منزل کے لیے جو ہے فلور کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. البتہ جو گراؤنڈ فلور ہوتا ہے اس کو ہم فارسی زبان میں طبقہ ہم کف کہتے ہیں. کف جو ہے کف ایک ملٹی میننگز لفظ ہے، کثیر المعانی لفظ ہے. کف کے بہت سارے معنی ہیں. جی اگر کوئی جانتا ہے تو میری رہنمائی کرے، کف کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ ایسا یہ جی ایک ہر کوئی ایک معنی بتا دے. ہتھیلی. بہت اچھا. یہ جب ہم کف کے معنی ہتھیلی کے کرتے ہیں تو یعنی انگریزی میں پام ہے، تو جو پامسٹ ہوتا ہے، جو ہاتھ دیکھتا ہے، قسمت کا حال دیکھتا ہے، خدا جانے اس کو اپنی قسمت کا حال پتہ نہیں ہوتا، تو اس کو ہم کف بین کہتے ہیں. جی اور جی دوسرے صاحب. جی ڈاکٹر شبیر صاحب. سر یہ جو سمندر میں جاگ ہوتی ہے اس کو بھی کف کہتے ہیں؟ ہاں ویری گڈ. یہ جو سمندر کی جھاگ جو بلبلے پیدا ہوتے ہیں امواج کے حرکات کے سلسلے میں، تو یہ جب اس کو ہم مرکب کرتے ہیں دوسرے کسی اور لفظ کے ساتھ تو پھر یہ جو ہے کف جو ہے یہ جھاگ کے معنی بھی دیتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کف صابن. صابن سے جو جھاگ، جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں نہاتے ہیں تو جو جھاگ نکلتی ہے تو اس کے لیے لفظ جو ہے وہ کف صابون ہے. تو ایک جب ہم کہیں گے کف اتاق تو اس سے مراد ہے فلور آف دا روم. اور جی کف اتاق فلور آف دا روم. اور جب ہم کہیں گے کف دست تو یہ پام ہے، ہاتھ کی ہتھیلی ہے. اور اسی طرح کف پا بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جو پاؤں کا تلوہ ہے اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ کف پا استعمال ہم کر سکتے ہیں. سو اپارتمان ہاں میرے خیال زیادہ بہتر. ہاں وہ مجھے نظر نہیں آتا. آپارتمان مادر بزرگ و پدر بزرگ در یک آپارتمان زندگی می کنند. یہاں ایران کا جو کلچر ہے اس کی بڑی واضح نمائندگی ہو رہی ہے. وہاں جو ہے جوائنٹ لیونگ سسٹم بہت کم ہے، خصوصاً شہروں میں. تو نانا نانی، دادا دادی یہ سارے اکیلے بیچارے رہ رہے ہوتے ہیں، تو بڑھاپا ان کا کچھ اسی طرح گزرتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ مادر بزرگ و پدر بزرگ، یعنی اس کو دادا دادی بھی کہہ سکتے ہیں، نانا نانی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں. اپارتمان آنہا، ان کا اپارٹمنٹ، ان کا جو فلیٹ ہے، دو خوابے است. 2 خوابے سے مراد ہے اٹ ہیز 2 بیڈ رومز، اس کے اندر 2 بیڈ رومز ہیں. ودر طبقہ اول، طبقہ اول فرسٹ فلور، اور جو پہلا جی پہلی منزل، ہاں طبقہ اول پہلی منزل فرسٹ فلور. یک ساختمان 4 طبقہی قرار دارد. تو وہ کہتے ہیں کہ جو اپارٹمنٹ دادا دادی کا ہے وہ تو پہلی منزل پر ہے،
فرسٹ فلور پر ہے، اس کے اندر 2 بیڈ روم ہیں، لیکن ایز اے ہول اگر آپ پوری بلڈنگ کو دیکھتے ہیں، بلڈنگ کے لیے لفظ جو ہے ساختمان ہے، یک ساختمان 4 طبق ہے، یعنی ان کا جو فلیٹ ہے وہ ایک 4 منزلہ بلڈنگ کے اندر موجود ہے. سو ساختمان بلڈنگ کے لیے استعمال ہوگا، اور جو فلیٹ ہے یا جو اپارٹمنٹ ہے وہی انگریزی کا لفظ جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. دوسرا لفظ اس کے بعد آتا ہے آتش. ہمارے یہاں اکثر آتش جو ہے وہ تلفظ کیا جاتا ہے، لیکن فارسی میں اس کے تے کے اوپر جو ہے وہ فتح ہے، زبر ہے. بابا در حیات آتش روشن کرد. بابا والد کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. در حیات، حیات یہ دیکھیں یہ توئے سے لکھا گیا ہے. جب یہ لفظ توئے سے لکھا جائے گا تو اس کے معنی جو ہے وہ کوٹ یارڈ ہے یا صحن ہے، اور جس وقت توئے کی بجائے تے سے لکھا جائے تو اس کے معنی زندگی کے ہیں. سو بابا در حیات آتش روشن کرد، ابا نے جو ہے وہ صحن کے اندر آگ جلائی. تا روی اون، تاکہ اس پر، روی اون اس پر، کباب درست کند، اس کے اوپر کباب تیار کریں. تو کباب بنانے کے لیے آپ دیکھیں تصویر میں ایک بچہ جو ہے وہ آگ کے ایک طرف کھڑا ہے، اور دوسری طرف بابا جو کھڑے ہیں ان کے ہاتھ میں 2 سیخ کباب جو ہے نا وہ پکڑے ہوئے ہیں. شعلہ آتش گرم بود، آگ کا شعلہ جو تھا وہ گرم تھا. شعلے کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے فارسی زبان میں. جی شبیر صاحب پڑھا تھا کہیں؟ بھلے استاد خواندن بولے فراموش کر دیں. کوشش بھی قرآن کی بسیار چلیے. ہاں جی، تو شعلے کے لیے ایک اور لفظ جو ہے وہ ہے زبانیں. زبانیں، زبان وہی جو انسانی یا حیوان کی زبان ہوتی ہے، عضو بدن ہے، اس کے بعد ایک ہا کا اضافہ کر دیں زبانیں، تو زبانیں یہ آتش سے مراد ہے، آگ کا شعلہ. سو جی خواہش بھی کرنا بفرمائیں. آتش سے ایک اور چیز یاد آ گئی ہے سر، جب کہتے ہیں وہ جنگ ہو یا کوئی کہے فائر، تو یعنی وہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے آتش. ہاں وہ بھی ہے، تیر باران بھی ہے، یہ چیزیں وہاں بھی آ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. ایسا ایک اور بھی ہوتا ہے جو شعلہ زبان بولتے ہیں، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ شعلہ زبانی پتہ نہیں ہے کیسے. نہیں وہ تو پھر یہ ہے کہ کسی کی زبان ایسی ہو جو آگ برسا رہی ہو، تو شاید اس کے لیے ہم اردو میں یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں. سر میں نے یہ جیو پہ دیکھا، یہ خبروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ شعلہ جمع پتہ نہیں زبان ہے کیا، ایسی کچھ بول رہا تھا. جی جی شعلہ بیانی استعمال ہوتا ہے. شعلہ بیانی جو ہے وہ اردو زبان میں ہوتا ہے کہ وہ جو بہت ہی اپنا سخن کے ماہر ہوں، تقریر کے ماہر ہوں، شعلہ بیان ہوں، لوگوں کو گرما سکتے ہوں، لوگوں میں جوش و جذبہ پیدا کرنے میں ماہر ہوں، تو ان کے لیے شعلہ بیان جو ہے کہا جاتا ہے. وہ اطراف را روشن کردے بود، وہ کہتے ہیں کہ آگ جو تھی اس کے شعلے جو تھے وہ گرم تھے، جس کی وجہ سے اس کی اطراف میں وہ جہاں الاؤ جو تھا وہاں جو روشنی پیدا ہو گئی تھی. بابک دستش را بے آتش نزدیک کرد. بابک یہ بچے کا نام ہے. بابک نے اپنے ہاتھ آگ کے قریب کیے. اما دستش سوخت، اس نے غالباً اتنا قریب کر لیا ہاتھ کہ اس کا ہاتھ جل گیا. سوخت مصدر سوختن سے ہے، اس کا انفینیٹیو ورب جو ہے وہ سوختن ہے. سوختن کے معنی 2 ہیں، جلنا بھی ہے اور جلانا بھی ہے. تو اس کا ہاتھ جل گیا، دستش سوخت. اگلا لفظ جو ہے وہ ہے آتش نشان.
آتش تو وہی آگ ہی ہے، لیکن لفظ نشان جو ہے اس کے لیے جو انفینیٹیو ورب یا اس کا جو مصدر ہے وہ ہے نشاندن. نشاندن جو ہے اس کے معنی ہے کسی کو بٹھانا، کسی کو نیچے کرنا، یا پھر کوئی چیز زمین کے اندر لگانا، اس کے معنی نشاندن میں آتے ہیں. اس کا ستا کے گزشتے، اس کے فعل ماضی جو ہے وہ ہے نشاند، اور اس کا فعل مضارع، اس کی پریزنٹ فارم جو ہے وہ ہے نشان. نشان جو ہے اس کو اگر ہم فعل کی بجائے اسم کے طور پر لیں تو پھر اس کے اور معنی بھی ہو جاتے ہیں. پھر نشان کا پہلا جو معنی ہمیں ملتا ہے وہ ملتا ہے میڈل کے. جیسے ہم اردو میں بھی نشان حیدر استعمال کرتے ہیں شجاعت کے لیے، بصالت کی حالت میں وہ شخص جو بہت دلیر ہو تو اس کو جو میڈل دیا جاتا ہے. تو فارسی زبان میں لفظ میدال بھی استعمال ہوتا ہے یا پھر نشان بھی استعمال ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہم پاکستان میں استعمال کرتے ہیں. آپ کی یادآوری کے لیے، جس طرح پاکستان میں سب سے بڑا شجاعت کا جو میڈل ہے وہ نشان حیدر ہے، ایران میں سب سے بڑا جو فوجیوں کا اعزاز ہے وہ نشان ذوالفقار ہے. البتہ دونوں کا ہی امیر المومنین سے تعلق ہے. سر اس سوال جی جی سر عرض یہ کہ سر یہ ذہن میں آتا ہے یہ نشاندن جیسے آپ نے مصدر بتایا ہے. اچھا آپ نے کہا اس کے معنی بٹھانے کے بھی ہیں آپ نے جی کہا. جی 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 تو یہ بشن ہم کہتے ہیں، یہ وہی ہے کچھ اور ہے؟ میں نے نہیں سنا بشن کہتے ہیں. نہیں، وہ نشستن سے ہے. اچھا اچھا اوکے. میں نے ابھی اس کو مکمل نہیں کیا، میں ابھی آپ کو اس کے اور دوسرے معنی بتاتا ہوں. تو نشان کے لیے میں آپ کو حافظ کی ایک بہت خوبصورت غزل ہے، تو اس کا جو مطلع ہے وہ ہے درخت دوستی بے نشان کہ کام دل بے بار آرد. درخت نشاندن سے مراد ہے درخت لگانا. جب ہم زمین کے اندر کوئی پودے لگاتے ہیں تو اس کے لیے لفظ جو ہے، جو ہمارا فعل ہے، وہ نشاندن استعمال ہوتا ہے. درخت دوستی بے نشان کہ کام دل بے بار آرد. حافظ جو ہے وہ دوستوں کو جو ہے وہ مشورہ دے رہا ہے کہ آپ ایسا کریں، دوستی کے درخت لگائیں تاکہ کام دل بے بار آرد، آپ کے دل کی جو خواہشات ہیں وہ ثمر آور ہوں. بار جو ہے پھل کو بھی کہا جاتا ہے، ثمر کو بھی کہا جاتا ہے. اور نہال دشمنی برکن، اور دشمنی کا جو پودا ہے، نہال پودا جسے آپ کیا سیپلنگ کہتے ہیں، سیپلنگ جو پودا ہوتا ہے، تو نہال دشمنی برکن کہ رنج بھی شمار آرد. تو آپ جو برائی کا، دشمنی کا جو پودا ہے اس کو، پودے کو ہی جڑ سے اکھاڑ دیں، کیونکہ اس سے آپ کو رنج جو ہیں وہ دیکھنا نصیب ہوں گے. میرا خیال انگریزی میں جو کہتے ہیں نا کہ نپ دا ایول ان دا بڈ، تو وہ یہی ہے حافظ کا کہنے کا مقصد یہ ہے. تو یہ تو تھا کہ اس کے جب ہم معنی لگانے کے لیتے ہیں. اب ہم آتے ہیں بٹھانے کے معنی. کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ حرف خود را بر کرسی نشاند. یہاں کرسی وہ معنی نہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا، مراد یہ ہے کہ اس نے اپنی بات کو منوا لیا، اپنی بات کا پہرا دیا. تیسرے معنی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو وہ یہ ہے جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، آتش نشان. نشان چونکہ ستا کے حال ہے،
فارسی زبان میں جب کوئی اسم فاعل بنایا جاتا ہے، یعنی یہ جو آخری اس کا مصدر ہے جو پریزنٹ فارم ہے، اس کے بعد اگر نون دال ہے کا اضافہ کر دیا جائے تو آتش نشاندہ بن جائے گا، وہ جو آگ کو بجھاتا ہے۔ بجھایا کیسے جاتا ہے آگ کو؟ وہ جو شعلے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو جو ہے پانی کی مدد سے یا مختلف کیمیکلز کی مدد سے ان شعلوں کو نیچے کر دیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، آگ کو بٹھا دیتے ہیں، آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ تو اصل لفظ جو ہے آتش نشاندہ ہے، یعنی آگ کو بجھانے والا، لیکن وہ آگ تنہا جو ہے نون دال ہی جو ہے وہ خالی آتش نشانندے کی بجائے آتش نشان رہ گیا، یا کئی دفعہ اس کو آتش نشانی جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد فائر بریگیڈ ہے۔ تو آتش نشان جو ہے یہ آگ بجھانے والا ہے، آتش نشانی جو ہے فائر بریگیڈ کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں آگے اس کے جملے جو ہیں، وقتی جائی آتش می گیرد، جب کبھی بھی کسی جگہ آگ بھڑک اٹھتی ہے یا جب آگ لگ جاتی ہے، آتش نشان ہو آگ بجھانے والے با ماشین آتش نشانی اپنی فائر فائٹنگ گاڑی کے ساتھ می آیند آتے ہیں، و آتش را خاموش می کنند اور آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ یہ لفظ خاموش جو ہے یہ کسی آگ کو بجھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ برائے مہربانی پلیز سوئچ آف دا لائٹ، تو جب آپ نے سوئچ کو آف کرنا ہے تو آپ تب بھی کہیں گے لطفاً چراغ خاموش کنید، یعنی آپ لائٹ کو آف کر دیں۔ آپ کے کمرے کے اندر سردیوں کا موسم ہے، اگر وہاں کوئی ہیٹر روشن ہے، ہیٹر کو فارسی زبان میں بخاری کہا جاتا ہے۔ بخاری کئی قسم کی ہوتی ہیں، چاہے وہ بخاری برقی ہو سکتی ہے جو کہ الیکٹرک ہیٹر ہے، بخاری گاز سوز یا گازی وہ ہے جو کہ گیس سے ہیٹر چلتا ہے، اور پھر ایک بخاری نفتی بھی ہوتی ہے جس کو کیروسین آئل کے ساتھ جو ہے وہ روشن ہوتی ہے۔ لیکن چاہے کسی قسم کی بھی ہو، جس وقت اس کو آن کرنا ہے تو اس کے لیے لفظ روشن، اور جب اس کو ہم نے آف پوزیشن میں کرنا ہے، بجھانا ہے اس کو، تو پھر ہم لفظ خاموش استعمال کریں گے، ہم کہیں گے لطفاً بخاری را خاموش کنی۔ آپ نے اگر گاڑی سٹارٹ کرنی ہے، گاڑی کا سوئچ آن کرنا ہے، تو ہم کہتے ہیں ماشین را روشن کردن، اور اگر گاڑی کو سوئچ آف کرنا ہے تو ماشین را خاموش کردن۔ خاموش کسی کو چپ کرانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سر دوبارہ سے ریپیٹ کریں کہ گاڑی کو اگر آن کرنا ہے؟ جی، ماشین را روشن کردن، مشین روشن کردن، اور خاموش کردن اس کو آف پوزیشن میں کرنا، روشن کو بمانی زندہ کر دینا، زندہ کردن۔ لیکن جو ایک اور چیز میں آپ کو گزارش کرنا والا ہوں کہ آپ نے ادبیات فارسی میں ایک نام سنا ہوگا، اور وہ نام ہے مولانا جلال الدین محمد رومی، جی جی بالکل، جو مولوی کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں، جو مثنوی معنوی کے خالق ہیں، جو دیوان شمس تبریزی کے خالق ہیں۔ ان کا جو تخلص ہے وہ خاموش ہے۔ ہاں جی، مولانا روم اپنا جو تخلص ہے شاعری میں خاموش یا خموش یا خمش تینوں تلفظ کے ساتھ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں۔ آنها از شیلنگ کپسول مخصوص خاموش کردن آتش و نردبان استفاده میکنن۔ یہاں تین چیزیں بتائی گئی ہیں۔ شیلنگ، یہ شیلنگ جو ہے پائپ کو کہتے ہیں، وہ پائپ جس کے اندر پانی جو ہے وہ چلتا ہے اور وہ آگ پر جو ہے اس کو چھڑکایا جاتا ہے، اس کو ہم شیلنگ کہتے ہیں۔
دوم کیپسول مخصوص، وہ جو فائر ایکسٹنگوشر کا سلنڈر ہوتا ہے اس کو کیپسول مخصوص ہے خاموش کردن آتش، جو آگ بجھانے کا خاص ایک سلنڈر جو ہے اس سے و نردبان استفادہ میکنن، اور نردبان سے سیڑھی سے استفادہ کرتے ہیں۔ لفظ سیڑھی اردو زبان میں جو ہے مشترک ہے۔ آپ وہ سیڑھی جو کہ آپ اکثر گھروں میں جو دیکھتے ہیں جو کہ ماربل کی یا سیمنٹ کی بنی ہوئی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم اردو میں ہم کہتے ہیں سیڑھیاں، لیکن جب ہم نردبان کہتے ہیں تو یہ سیڑھی وہ ہے جو سٹیئرز نہیں بلکہ لیڈر ہے، اور لیڈر جو ہے وہ لکڑی کی، لوہے کی، بانس کی جو ہوتی ہے اس کو ہم، اور وہ جو آگ بجھانے والے فائر بریگیڈ والے ہیں وہ جو سیڑھی استعمال کرتے ہیں وہ در حقیقت لیڈر ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ نردبان استعمال کیا گیا ہے۔ آتش نشان ها در اداره آتش نشانی کار می کنند، آگ بجھانے والے فائر بریگیڈ کے آفس یا اس کے ادارے میں کام کرتے ہیں۔ ابھی دوسرا پیج، یہ والا ہے نا؟ جی ایک سیکنڈ۔ جی یہ پیج آپ کو نظر آ رہا ہے جی؟ جی سر۔ خوب، تو ہم ایک دیوار دیکھ رہے ہیں۔ فارسی زبان میں ہم نے جو ہے وہ کچھ حروف کے بارے میں پڑھا تھا، میں نے پھر آپ کو پیپر ایک شیئر کر دیا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو آپس میں ابدال ہیں، تو ایک حرف جو کہ ایکسچینجیبل ہے وہ رے اور لام آپس میں بھی جو ہیں وہ کئی جگہ پر جا کر وہ آپس میں بدل جاتے ہیں، یعنی جیسے لفظ دیوار جو ہے اس کو کئی دفعہ دیوال بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں جو ہے لفظ آیا ہے آپ کے پاس آجر، آجر اینٹ کو کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں لفظ آجر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے انٹرپرینیور کے لیے، اجیر وہ جو اس کے ہاں آگے کام کر رہا ہوتا ہے، تو لیکن یہ آجر کا لفظ جو ہے اس سے مراد وہ کچی اینٹ ہے جو ابھی تک کلن کے اندر جو آوا ہے اس کے اندر پکائی نہ گئی ہو۔ جو حضرات اینٹیں بناتے ہیں تو ان کو ہم پتھیر بولتے ہیں، تو وہ اینٹ جو پتھیر نے قالب کے اندر سے نکالی اور اس کو دھوپ میں خشک کر دیا، تو اس کو جو ہے ہم جو ہے وہ خشت کہتے ہیں، اور جب وہ بٹی میں پک جاتی ہے تو پک جانے کے بعد جب اس کو دیوار پر لگانے کے قابل ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ آجر کہتے ہیں۔ سو آجر پختہ اینٹ ہے اور خشت جو ہے وہ کچی اینٹ ہے، لیکن جو سعدی نے شعر کہا تھا کہ خشت اول چون نہد معمار کھاج، جب ایک معمار جو ہے وہ پہلی اینٹ کو ہی ٹیڑھی رکھ دیتا ہے تا سریا میرا و دیوار کھاج، تو وہ آسمان تک بھی دیوار لے جائیں وہ ٹیڑھی ہی آئے گی، تو وہ ضرورت شعری کے تحت جو ہے انہوں نے جو ہے لفظ خشت استعمال کیا۔ البتہ یہاں جو دیوار ہمیں نظر آ رہی ہے یہ آجر سے بنی ہے،
اور آجر پکی اینٹ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. آجر گلی است، یہ اینٹ مٹی کی ہے. گل ہم کہتے ہیں مٹی کو. کہ در آتش پخته شده است، کہ جو آگ کے اندر پکائی گئی ہے. دیوار و سقف خانه ها را با آجر می سازند، گھر کی دیوار اور چھت کو اینٹوں سے بنایا جاتا ہے. اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ اینٹیں کیسے چھت میں لگائی جاتی ہیں، تو ایران کے اندر جو طریقہ کار ہے چھت بنانے کا، وہ ایک یہ طریقہ کار ہے کہ وہ جو لوہے کے گارڈر ہوتے ہیں اس کو جو ہے دیوار کے اندر دونوں دیواروں پر رکھ کر اس کے اندر جو ہے اینٹیں جو ہیں لگاتے ہیں اس طریقے سے کہ وہ قوس مانند ہوں، اور پھر جو ہے وہ کبھی بھی نیچے نہیں آتی. وہ فرش اس طرح اینٹوں سے بھی بنا دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی گھر کی دیوار اور سقف سے مراد ہے روف. کمرے کی چھت جو ہے، ہم تو دونوں کے لیے اوپر جو ہے وہ اور نیچے دونوں طرف کے لیے ایک ہی لفظ چھت استعمال کرتے ہیں، لیکن جس طرح انگریزی میں ایک لفظ روف ہے اور ایک لفظ سیلنگ ہے، اسی طرح جب آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کے سروں کے اوپر جو چھت نظر آ رہی ہے اس کو ہم سقف کہیں گے. عربی زبان میں بھی یہی لفظ ہے، رائج ہے. اور وہ جو اس کے اس طرف جو آسمان کی طرف، کھلے آسمان کی طرف اس کا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم بام کہیں گے. بام جو ہے وہ روف ہے اور جو سقف ہے وہ سیلنگ ہے. آجر ساخت و محکم است، یہ جو پختہ اینٹ ہوتی ہے یہ بہت سخت اور مضبوط ہوتی ہے. وبراحتی خراب نمی شود، اور یہ آسانی سے جو ہے خراب نہیں ہوتی ہے. اگلا جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ ہے آدم برفی. آدم برفی بلے بفرمائیں. سر یہ راحتی آسانی سے سکون بھی ہوتا ہے. ہاں جی، تو آپ سکون آسانیوں کو ہی کہتے ہیں، آسائش کو کہا جاتا ہے. جی سر. آدم برفی سے مراد سنو مین کہا جاتا ہے جی، وہ جو آپ مری کے اندر جاتے ہیں برف باری میں جب آپ بناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دیروز برف بارید، کل برف گری. برف کے گرنے کے لیے جو مصدر ہے وہ باریدن ہے، برف باریدن. یہ جو لفظ بارش ہے اس کا روٹ جو ہے وہ بھی باریدن مصدر ہے. باریدن، بارید، بار. اب بار ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی جو ہیں وزن کے بھی ہیں. بار جو ہے وہ بار بھی ہے جہاں کے اگر آپ یورپ میں ہو تو وہاں شراب نوشی کی جاتی ہے، وہ اس کے لیے بھی لفظ یہی استعمال کیا جاتا ہے. بار سے مراد جو ہے پھل کے بھی ہیں، شاخ باردار، یا میں نے ابھی آپ کو حافظ کا شعر پڑھا تھا تو اس کے اندر بھی لفظ بار آیا، پھل کے معنی میں تھا. پھر بار جو ہے جنین کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جب ایک عورت کو ماں بننے کا شرف حاصل ہوتا ہے تو اس کے پیٹ میں جو بچہ جو ہے پرورش پا رہا ہوتا ہے تو اس خانم کو، اس عورت کو جو کہ پریگننٹ ویمن ہوتی ہے، ہم خانم باردار کہتے ہیں. وہ خاتون جو کہ ایک پھل جو ہے اپنے محبت کا جو ہے وہ اٹھائے پھر رہی ہے. تو بار جو ہے یہاں بار کے معنی جو ہے برسنے کے ہیں، تو بار کا ایک معنی برسنے کا بھی ہے. تو دیروز برف بارید، کل برف گری. بابک و زہرا با گلوله های برف آدم برفی درست کردن. بابک اور زہرا نے برف کے گلولے سے مراد ہے گولا، یعنی اس کے جو انہوں نے اس طرح برف کو پکڑا کہ وہ گولے نظر آئیں، تو گلولے جو ہے، ویسے گلولے جو ہے وہ جو توپ کے اندر جو گولا ڈالتے تھے تو اس کے لیے بھی لفظ جو ہے گلولے ہی استعمال کیا جاتا تھا. تو
بابک اور زہرا نے برف کے گولوں سے برف کا ایک آدمی بنایا. وہ چشم درست کردند، اور اس کی آنکھیں بھی انہوں نے بنا دی. و با ہویج برایش بینی گذاشتند، اور گاجر سے اس کی ناک بنا دی، یعنی اس کے منہ پر جو ہے نا ناک کے لیے انہوں نے گاجر کا استعمال کیا. زہرا کلاه روی سر آدم برفی گذاشت. زہرا نے کیا کیا کہ اپنی ٹوپی جو تھی وہ برف کے آدمی کے سر پر رکھ دی. بابک ہم شال گردنش را دور گردن آدم برفی بست، اور بابک نے اپنا مفلر جو تھا، شال فارسی اور اردو میں ایک ہی لفظ ہے، وہ شال جو خواتین سردیوں میں لیتی ہیں، فارسی میں بھی اس کا نام شال ہی ہے. البتہ وہ لفظ جو مفلر انگریزی کا ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے فارسی میں لفظ جو ہے وہ شال گردن ہے. تو بابک نے اپنا مفلر جو تھا وہ سنو مین کے گلے میں ڈال دیا. اگلا لفظ جو ہے وہ ہے آرائش گر. آرائش آراستن مصدر سے ہے، اس کا روٹ جو ہے وہ آراستن ہے. آراستن، آراست، آرا. اس کا جو پریزنٹ فارم ہے وہ آرا ہے. آرا کے معنی بھی زیبائی کے ہیں، زیبائش کرنا، سجانا. اور اسی کے بعد اگر ہم شین کا اضافہ کر دیں تو لفظ آرائش جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے. البتہ اس کے اندر جو یہ اضافی آپ میرے منہ سے سن رہے ہیں آرائش کی، یا آپ کے سامنے لکھا ہوا مل رہا ہے آرائش گر، تو یہ اس لیے ہے کہ شین سے پہلے والا لفظ واول ہے، الف ہے، اس لیے جب ان دونوں کو آپس میں ہم ملاتے ہیں تو ایک یہ کا جو ہے اضافہ کرنا پڑتا ہے. سو آرائش گر کہتے ہیں حجام کو، یا بیوٹیشن کو کہا جاتا ہے. آرائش گر چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو، چاہے وہ عورتوں کا کام کرنے والی عورت ہے یا مرد ہے یا وہ دونوں کا کام کرتا ہے، تو اس کو ہم بیوٹی سیلون آرائش گاہ ہے. اگر ہم بیوٹی سیلون لیں گے تو وہ آرائش گاہ ہے، آرائش گر کہیں گے تو وہ پرسن ہے جو یہ کام کرتا ہے. موہای بابک بلند و نامرتب شده است. بابک کے سر کے بال جو ہیں وہ ذرا لمبے ہو گئے ہیں، اور نامرتب یعنی کچھ بگڑ بھی گئے ہوئے ہیں. بابا اورا به آرائشگاه می برد. اس کے والد اس کو ایک بیوٹی پارلر میں لے جاتے ہیں یا ایک حجام کی دکان پر لے جاتے ہیں. تا آرائشگر موہایش را کوتاه و مرتب کند، تاکہ جو حجام ہے یا جو ہیئر ڈریسر جو ہے وہ اس کے بالوں کو ذرا چھوٹا کر دے اور ان کو سلیقے سے ہموار کر دے. آرائشگر با شانه و قیچی موهای اضافی و بلند بابک را کوتاه می کند. ہمارے ہاں سیزر جو ہے اس کے لیے لفظ کینچی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن فارسی زبان میں یہی لفظ بالکل متداول ہے، رائج ہے، لیکن بغیر نون کے. قیچی، جب وہ فارسی میں یہ لفظ ہے تو نون نہیں ہے، قیچی. تو جو ہیئر ڈریسر ہے، جو حجام جو ہے، شانے کہتے ہیں کنگھی کو، کنگھی اور کینچی سے موہائے اضافی، وہ جو فالتو بال ہیں، وہ بلند بابک، اور وہ جو لمبے بال بابک کے ہیں، را کوتاہ می کند، ان کو وہ چھوٹا کر دیتا ہے. تو یہ تھے آج کے جو 6 الفاظ آپ نے پڑھے. لیکن اگر میں آپ سے حقیقت بیان کروں تو یہ آپ نے 6 لفظ نہیں پڑھے،
آپ نے شاید 60 لفظ پڑھ لیے ہوں گے یا شاید اس سے زیادہ الفاظ جو ہیں، جو نئے آپ نے الفاظ دیکھے، سیکھے، تو امید یہ ہے کہ آپ اپنے پاس جو ہے ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں گے اور ان کو یاد رکھیں گے۔ تو اب ہم باقاعدہ اپنے آج کے درس کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ تو میں آپ سے ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کل جو ہے وہ پورے پاکستان میں چھٹی ہے۔ کل اتفاق سے ایران کا سفارت خانہ اور کونسل سیکشن، اس کے اندر بھی ایک پیج ہے، میرے کو سب کے پاس بکس ہیں، اچھا تو اس میں ہی پڑھ لیں گے۔ اچھا چلو ٹھیک۔ تو وہ کل چونکہ سفارت خانہ بند ہے تو جمعے کو کھلا ہے، تو انشاءاللہ جمعے کو جو ہے وہ وقت کا جو ہے فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا ٹائمنگ کیا ہوں گے۔ تو ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ ہم جو ہے عصر اور مغرب سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے کا ایک وقت رکھ لیں، تو امید ہے آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے۔ لیکن انشاءاللہ جو ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی، یا آپ کے ساتھ حسنین صاحب جو ہیں وہ آپ کے گروپ میں جو ہے وہ اس مسئلے کو جو ہے آپ کو ابلاغ کر دیں گے، اور ہم آپس میں جو ہے اس کو زیر بحث جو ہے وہ لا سکتے ہیں۔ تو تب تک یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ ابھی کوئی فیصلہ دے دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے وہ تو پشاور میں رویت حلال کمیٹی جو ہے وہ گئی ہوئی ہے، تو پھر جناب مولانا پوپلزئی کا تو کردار آج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں سارے ملا جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں، تو جب وہ سارے اکٹھے ہوئے ہوں گے تو پھر جو ہے اس کو وہ شاید مولانا صاحب کی بات مان ہی لیں، اللہ کرے۔ تو سعودی عرب میں سنا ہے کہ عید ہے کل، روزے کی ابتدا ہے کل، جناب یہ ادھر ہے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم ماہ رمضان اور عید جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی چلتا ہے ہمارا، سعودیہ والوں کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ پتہ چل جائے گا، زیادہ عرصہ باقی نہیں ہے۔ وہ کتاب ادھر نہیں ہے، دیکھ رہا ہوں، یہاں نہیں ہے نا، نہیں یار پھر ادھر ہونی ہے، یہ یہ نیچے یہ نیچے پڑی۔ ہاں یہ جی، آپ کو کچھ یاد ہے کہ ہم نے کس صفحہ سے آج کا درس آغاز کرنا ہے؟ 27، ہاں صفحے شمارہ 27 بسیار خوب، خیلی ممنون۔ اچھا، ہم عدد پڑھ چکے ہیں نا، اعداد کے بعد، ہاں اعداد پڑھ چکے، صحیح۔ کتاب مینا یک، صفحہ شمارے یہ 27 نمبر صفحہ ہے، اور اس کا جو عنوان ہے درس کا آج کا، وہ ہے خواندن، پڑھنا، توصیف مکان۔ یہ مکان کا لفظ جو ہے، یہ جب ہم اردو زبان میں مکان کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوم یا ہاؤس ہے، لیکن فارسی میں جس وقت ہم لفظ مکان استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے جگہ۔ چی کجاس، کون سی چیز کہاں ہے، کجا کہاں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ،
ویئر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تمرین ایک، به تصویرهای زیر نگاه کنید۔ آپ جو اس صفحے پر تصاویر دی گئی ہیں ان کو غور سے دیکھیے۔ کدام یک از مکانهای زیر را میبینید؟ اب یہ جو جملہ میں نے پڑھا ہے اس کے بالکل نیچے جو ہے وہ 1 2 سے 4 5 6 باکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ 6 باکسز جو ہیں یہ تمام جگہوں کے نام ہیں، یہ مکانہا ہستن، یہ مختلف جگہیں ہیں جن کے نام دیے گئے ہیں۔ اب وہ آپ سے پہلی گزارش یہ کی گئی ہے کہ آپ نے جو ہے جی پیج شیئر ہو سکتا ہے سر وہ گروپ میں کتاب شیئر کر دی، اس کو کھول لیں 27 پیج، گروپ میں پی ڈی ایف شیئر کر دی، گروپ میں آپ کے شیئر ہو گئی ہے اس کا PDF، وہ بھی آپ وہاں دیکھ لیں، کیونکہ آج حسنین صاحب تشریف نہیں لائے تو اس لیے میں تھوڑا سا نابلد ہوں، تو تھوڑی سی اس میں ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ زحمت ہوگی، تو میرے خیال آپ قبول کریں گے یہ زحمت۔ یہ جو 6 مختلف الفاظ ہیں، پہلا ہے خوابگاہ۔ خوابگاہ ہم تو اردو زبان میں خوابگاہ ہم تو سونے کی جگہ کو کہتے ہیں، لیکن فارسی زبان میں خوابگاہ ہاسٹل کو کہا جاتا ہے۔ مثلا خوابگاہ پسرانے یا خوابگاہ دخترانے، گرلز ہاسٹلز اور یا پھر بوائز ہاسٹل۔ دوسرا لفظ مغازے۔ مغازے یہ دکان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا جو باکس ہے وہاں لکھا ہوا ہے اتاق خواب، بیڈ روم، سونے کا کمرہ۔ چوتھا جو خانہ ہے وہ ہے باش گاہ۔ باش گاہ کلب کو کہا جاتا ہے، البتہ جس وقت باش گاہ کے ساتھ لفظ باش گاہ ورزشی لگ جائے تو پھر یہ جم ہو جائے گا، وہ جگہ جہاں کے ایکسرسائز کی جاتی ہے۔ اگر تنہا باش گاہ کا لفظ ہوگا تو یہ وہ کلب ہے جو کہ سپورٹس، مختلف سپورٹس کے لیے آپ اس جگہ کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر پانچواں جو جگہ ہے وہ ہے ادارے۔ ادارے سے مراد ہے آفس، اور چھٹا جو ہے وہ ہے کلاس روم، جماعت کا کمرہ۔ تو اب 4 تصاویر جو ہیں آپ نے ان میں سے 6 کے نام اوپر دیے گئے ہیں، یقینی طور پر ان 4 تصاویر کے نام ان 6 جو نام ہیں ان کے اندر موجود ہیں۔ اب سب سے پہلی تصویر جو ہے اس کو ہم اس کے نیچے کیا لکھا ہے، جو عبارت لکھی ہے میں اس کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ پہلا لفظ ہے ژالے و مروے۔ ژالے اور مروے دونوں لڑکیوں کے نام ہیں۔ ژالے ہمارے ہاں تو ژالے باری جو ہے وہ جب برف والی بارش ہوتی ہے، جس کو شاید انگریزی میں ہیل کہا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ژالہ باری ہونا، لیکن فارسی زبان میں لفظ ژالے شبنم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں شبنم بھی لڑکیوں کے نام رکھے جاتے ہیں، تو ایران میں ژالے کا لفظ بچیوں کا نام ہے۔ مروے تو مروے جو ہے صفا و مروہ جو ہے یہ اس طرف اشارہ ہے۔ در ترکیه و در شہر انکارا درس میخوانند۔ یہ دونوں بچیاں جو ہیں جن کے نام ژالے اور مروے ہے، یہ ترکی کے شہر انکارا جو ہے، جو وہاں کا پائی تخت ہے، کیپٹل ہے، کیپٹل کے لیے لفظ فارسی زبان میں جو ہے وہ پائی تخت استعمال کیا جاتا ہے، یہ وہاں پڑھتی ہیں۔
اینجا خوابگاہ است، یہ ہاسٹل ہے. سو یہ جو آپ کے سامنے دونوں بچیاں اپنے اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہیں، در حقیقت یہ ایک ہاسٹل کا کمرہ ہے. اینجا خوابگاہ است. قفسه کتاب، قفسه کتاب بک شیلف. تو قفسه کتاب کنار تخت است، بالکل بیڈ کے ساتھ ہے، قریب ہے. و در قفسه چند کتاب و CD هست، اور اس جو ہے بک شیلف اس میں چند کتابیں اور CDs. یہ وہی انگریزی کا لفظ جو ہے فارسی زبان میں اسی کو لے لیا گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کے لیے ایک نیا لفظ جو ہے وہ متعارف کروا دیا ہوا ہے. اور کیونکہ CD سے مراد ہے کمپریسڈ ڈسک، تو جب انہوں نے اس کو فارسی میں تبدیل کیا تو اس کا فارسی میں نام رکھا گیا لوہے فشردے، کمپریسڈ ڈسک. وہ جو ڈسک سر دوبارہ سے بتائیے. جی لوہے فشردے، کمپریس کے لیے لفظ فشردے ہے، فشار جو ہے دباؤ کو کہا جاتا ہے. تو لوہے فشردے یہ کمپریس ڈسک یا CD کے لیے استعمال کیا گیا. تصویر 2، دوسری تصویر. اینجا اتاق محمد است، یہ محمد کا کمرہ ہے. تخت خواب کنار پنجرے است، یہ جو چارپائی ہے یا جو بیڈ ہے وہ کھڑکی کے بالکل پاس ہے. میز تحریر رائٹنگ ٹیبل، میز تحریر کنار در، بالکل دروازے کے پاس. و کمپیوٹر، اور جو کمپیوٹر ہے روی میز است، وہ میز پر رکھا ہے. ساعت دیواری ہم روی دیوار ہست، اور جو وال کلاک ہے وہ بھی ہمیں دیوار پر نظر آ رہا ہے. سو اب ہم تیسری تصویر کی طرف جاتے ہیں. ما در تورنتو و در شرکت بیمه کار میکنیم. یہ دو جو اشخاص سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ایک آفس میں، وہ کہتے ہیں کہ ما در تورنتو و در شرکت بیمه. یہ بیمہ وہی جو انشورنس کمپنی جو ہے، فارسی زبان میں بھی لفظ بیمہ استعمال کیا جاتا ہے اور اردو میں بھی لفظ بیمہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ کینیڈا کے شہر میں، ہم کینیڈا کہتے ہیں، فارسی میں کاناڈا کہا جاتا ہے. تو یہ تورنتو کے شہر میں ایک کمپنی ہے، انشورنس کمپنی، وہ کہتے ہیں ہم وہاں کام کرتے ہیں. اینجا دفتر ماس، یہ ہمارا آفس ہے. در این دفتر 4 میز و 5 صندلی هست. اس آفس میں 4 میزیں اور 5 کرسیاں ہیں. اب یہ ایک چھوٹے سے جملے میں ہمیں 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں وضاحت طلب ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے. فارسی زبان کا ایک جو اہم ایک اصول ہے وہ یہ ہے کہ عدد اور معدود، نمبر اینڈ دا qualifying noun they never agree. ہم اردو زبان میں ہم کہتے ہیں کہ ایک لڑکا اور 2 لڑکے. جس وقت 2 کا عدد آ گیا تو اس کے بعد جو اسم ہے، جو ناؤن ہے، وہ بھی جمع میں تبدیل کرنا پڑے گا. فارسی میں ایسا نہیں ہے. جب کسی بھی اسم سے پہلے عدد آ جائے گا تو عدد ہمیشہ مفرد رہے گا. ہم فارسی میں کہتے ہیں یک پسر، ایک لڑکا، 10 پسر، 10 لڑکا، 10 لڑکے نہیں کہیں گے. اردو زبان میں تو ہم جو ہے وہ
امالہ استعمال کر لیتے ہیں. امالہ یہ ہوتا ہے کہ الف کو یہ میں تبدیل کرنا، لیکن فارسی میں ایسا نہیں ہے. تو فارسی میں کسی بھی معدود سے پہلے اگر عدد آ جائے تو وہ مفرد رہے گا. لہٰذا آپ یہ جو لفظ پڑھ رہے ہیں چہار میز، یہ صحیح ہے، چہار میزہا غلط ہے. چار میزیں ہم نہیں لکھ سکتے فارسی میں. عدد کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ مفرد رہے گا. چہار میز و پنج صندلی، دیکھیں 5 کرسیاں نہیں ہیں، 5 کرسی. اب یہاں ایک اور جو اصول ہے وہ ہمیں سیکھنا پڑ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کیونکہ بظاہر یہ جملہ جو ہے اس کا جو فاعل ہے وہ جمع ہے. کیسے جمع ہے؟ کیونکہ اس جملے کا فاعل 4 میزیں اور 5 کرسیاں ہیں. ہمارے دفتر میں 4 میزیں اور 5 کرسیاں ہیں. دیکھیں آخر پر جو ہم نے فعل استعمال کیا وہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، ہیں ہم نے استعمال کیا ہے. لیکن یہاں آپ جو دیکھ رہے ہیں اس جملے کے آخر پر جو لفظ فعل آیا ہے وہ مفرد آیا ہے، ہست. لہٰذا فارسی زبان کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر آپ کے جملے کا فاعل جو ہے وہ جمع کی حالت میں ہو اور بے جان ہو، جامد ہو، تو اس کے لیے جملے کے آخر پر جو فعل ہوگا وہ مفرد استعمال ہوگا. اگر میز اور کرسیوں کی بجائے ہم یہ کہتے کہ در ان اتاق 4 دختر و 5 پسر، اس کمرے میں یا اس دفتر میں 4 لڑکیاں اور 5 لڑکے، تو آخر پر لفظ ہستند ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو جملے کا فاعل ہے وہ جاندار ہیں. لیکن چونکہ جملے کا فاعل جو ہے وہ جمع بھی ہے لیکن جاندار نہیں ہے، اس لیے جملے کا اختتام جو ہے وہ جس فعل سے ہوگا وہ مفرد ہوگا. زیر ہر میز یک سطل زباله است، زباله وجود دارد. ہر میز کے نیچے ایک ڈسٹبن ہے. ویسٹ پیپر باسکٹ ہے. سطل ویسے تو بالٹی کے لیے، بکٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب آپ زبالے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، زبالے سے مراد ہے کوڑا کرکٹ، تو اس کے لیے لفظ پھر سطل ہی استعمال کیا جائے گا. ایک اور لفظ جو ہے سبد بھی ہوتا ہے. جی سبد کیا ہے؟ ٹوکری سر، ٹوکری کو کہتے ہیں. ٹوکری کو کہتے ہیں. سبز سبز گل خندان سے. بالکل سر. سر باسکٹ کو ٹوکری، وہی باسکٹ کو بالٹی کو بھی کہتے ہیں. ٹوکری سر. سبد نہیں، اور سطل. سطل تو ہوگی بالٹی اور ٹوکری، لیکن سبد تو بالٹی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اور اگر ہم سلے کہہ دیں تو پھر کیا ہے؟ جی کیا چیز؟ سلے. سلے. نہ سطل کہیں نہ سبد کہیں، ہم سلے کہہ دیں تو پھر کیا ہے؟ جب ہم سلے کہتے ہیں تو اس سے یہ وہ ٹوکری ہے جو کہ اکثر اوقات ہمارے ہاں ہینڈی کرافٹ میں جو ہے یہ جو ہے وہ گندم کی جو نالیاں ہوتی ہیں، بالی، اس سے بنائی جاتی ہے، ٹوکری بنائی جاتی ہے. سپیرے اس میں سانپ بھی رکھ لیتے ہیں. ہم گھروں میں روٹیاں بھی رکھ لیتی ہیں اگر اس کے اوپر ڈھکن لگا ہو. تو وہ جو ٹوکری ہے اس کو ہم سلے کہتے ہیں. سواد سے سر؟ سین لام ہے، سواد ہوگا تو سلا ہو جائے گا. یہ سین زبر لام ہے، سلے. کہاں کہاں سے ڈھونڈتے ہیں آپ یہ لفظ؟ زیر ہر میز یک سطل استغفر اللہ. اچھا
سر اتنی گہرائی میں وہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ شاکڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز بھی ایسے ہے. چلے اچھی بات ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا ہم آنرڈ ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں. نہیں کوئی بات نہیں، میرے لیے آنر ہے. تو آگے ہم چلتے ہیں. زیر ہر میز ایک سطل زباله وجود دارد، کمپیوٹر و ٹیلیفون روی میز هستند. اب یہاں انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہاں اس اصول کو ختم کر دیا جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے سیکھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر جملے کا فاعل جو ہے وہ جامد چیزیں ہوں، اشیاء ہوں، جمع ہوں، تو اس کا فعل جو ہے وہ مفرد استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ہم وہ جمع استعمال کر لیں تو جملہ تب بھی غلط نہیں ہوگا. تو اپنے ہی اصول کی وہ منفی نفی بھی کر لیتے ہیں. اب چوتھی تصویر، عکس چہارم. آقای صدری مربی ورزش است. مربی کہتے ہیں تربیت دینے والے کو، انسٹرکٹر کو. تو آقای صدری جو ہے اس کا فیملی نیم ہے، سر نیم ہے، جو کہ سپورٹس انسٹرکٹر ہے. او کنار رستوران دانشگاه است. باشگاہ او، اس کا جو جم ہے یا اس کی جو کلب ہے، ایکسرسائز کلب یا جم، کنارے ریستوران دانشگاہ است، یونیورسٹی کا جو ریسٹورنٹ ہے بالکل اس کے پاس ہی اس کا جو ہے وہ جم ہے. اینجا سالن ورزشی دانشگاہ است. لفظ سالن جو ہے یہ انگریزی یا فرانسیسی لفظ جو سیلون ہے، بڑے ہال کو جو کہا جاتا ہے سیلون، تو اس کے لیے اسی کو مفرس کر دیا، اس کو انہوں نے سالن بنا دیا. تو اینجا سالن ورزشی است، یہ سپورٹس ہال ہے، بڑا کمرہ ہے. ہمارے ہاں جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو چھوٹی سی دکان ہوتی ہے ہیئر ڈریسر کی، تو اس میں بھی سیلون لکھا ہوتا ہے، ہیئر کٹنگ سیلون یا ہیئر ڈریسنگ سیلون. تو وہ اس کے لیے میرا خیال وہ بھی ساری دنیا ہی ہوتی ہے، تو اس نے وہاں سیلون کا نام اکثر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. دانش جویان. اچھا، جو ایران کے اندر جو ٹریڈیشنل جم ہیں، وہاں جو ہے آپ کو اگر جانے کا اتفاق ہو، یا شاید اس کتاب میں بعد میں شاید ہمیں وہ مل جائے کوئی ایسا درس، تو وہاں ان کے جو ورزش کے آلات ہیں وہ بھی مختلف ہیں. اس کی بناوٹ بالکل مختلف ہوتی ہے. جہاں وہ ورزش کرتے ہیں وہ تقریباً عام فرش سے 3 فٹ گہرا ہوتا ہے یا 2.5 فٹ گہرا ہوتی ہے جگہ. وہاں ایک صاحب جو ہے وہ تمبک لیے بیٹھا ہوتا ہے. تمبک جو ہے یہ وہی ساز ہے جو کہ دف کا کام کرتا ہے، ہم اس کو تم کناری بولتے ہیں. تو وہ اس پر جو ہے مناجات جو ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، جو ائمہ کرام کے بارے میں، معصومین کے بارے میں جو ہے وہ کرتا ہے. اور اس کی جو ڈھول کی تال ہوتی ہے، دف کی تال، اس کے اوپر وہ ورزش کی جاتی ہے. ان کے ڈمبل، ان کا ویٹ، سارا کچھ جو ہے بالکل ہی مختلف انداز کا ہے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، شاید اس میں آئے گا بعد میں. تو اس کو وہ زور خانے بولتے ہیں. اس کے لیے لفظ جو ہے وہ باشگاہ ورزشی کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ زور خانہ. اور زور خانہ نام جو ہے وہ بھی ٹریڈیشنل نام، روایتی نام ہے، اور یہ ایران کے اندر جو ہے وہ وہاں کا جم جو ہے اس کے لیے نام ہے. دانش جویان او نامرتب ہستن. وہ جو مربی ہیں آقای صدری، اس کے جو طلباء ہیں وہ نامرتب ہے، یعنی وہ بالکل کیا کہتے ہیں منظم نہیں ہے. لیوانهاش شون روی میز هست. ان کے جو
گلاس وغیرہ ہیں وہ میز کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. وکیف ہائشن روئے زمین، اور ان کے جو بیگ ہیں وہ زمین پر انہوں نے پھینکے ہوئے ہیں. کنارے میز ز پنگ پونگس، اور ان کے بیگ زمین پر جو ہیں ان کی جو ٹیبل ٹینس کی جو ٹیبل ہے نا اس کے بالکل ساتھ ہی زمین پر پھینکے ہوئے ہیں. یعنی اگر وہ سلیقے سے کام کرتے تو یہ کام نہ کرتے. تو جو کام بندہ سلیقے سے نہیں کرتا اس کو ہم شخص سے نامرتب یا نامنظم جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اب تمرین 2، با توجہ بے متن. یہ لفظ متن کبھی بھی نہیں آپ پڑھیں گے، متن ہے. با توجہ بے متن مشخص کنید، یعنی عبارت کو پڑھنے کے بعد اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، مشخص کریں، یعنی بتائیں کدوم جملے درست و کدوم جملے نادرست است. اس کے اندر جو 5 جی بفرمائید. سر یہ آپ نے بات توجہ پڑھا ہے، یہ اس میں ہائے غیر ملفوظ ہے، تو یہ ہم بڑے یہ کر کے نہیں پڑھیں گے بات توجہ؟ ایسی سوال آ رہا تھا آپ کے تو ماشاء اللہ تلفظ میں نے ہی سن لیا. پھر سر جیسے توجہ میں نے سنا اور جی میں مطلب میرے دن میں یہ توجہ ہاں، بس توجہ کہیں تو بڑا زیادہ بہتر ہے. تو میرے منہ سے جو ہے تلفظ وہ اردو نکلا ہے، تو یہ لفظ توجہ ہونا چاہیے. تو جو ہائے غیر ملفوظ جو ہے جس کو آپ ہائے مختفی بھی کہتے ہیں، چھپی ہوئی ہے، تو اس کو ہم جو آواز نکالنی ہے ہم نے زیر کی کسرے کی آواز جو ہے وہ ہم نے تلفظ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. و در خوابگاه کتاب و سیدی ها روی میز هستند. اب وہ کہتے ہیں کہ جو ہاسٹل کی تصویر ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جو سی ڈی ہیں اور جو کتابیں ہیں وہ میز کے اوپر ہیں، جبکہ ایسا تو نہیں تھا. میرا خیال ہے، کیا خیال ہے آپ؟ یس نہیں، ایسا نہیں، وہ تو قفسے میں تھی. وہ بک ریک میں بک شیلف کے اندر تھی. سو یہ نادرست ہے. تو آپ نے جہاں آپ کا باکس نادرست والا ہے وہاں ٹک مارک کر دیں گے. جملہ دوم، در دفتر شرکت بیمے کمپیوٹر زیر میز ہے. وہ کہتا ہے جو انشورنس کمپنی کا آفس ہے وہاں کمپیوٹر میز کے نیچے رکھا ہوا ہے. نادرست نہ، یہ بھی نادرست ہے، یہ بھی غلط ہے. جملہ یہ سوم، میز محمد کنار در است. محمد کی ٹیبل جو ہے وہ دروازے کے قریب ہے. درست. خب شرکت بیمے در انکارا است. یہ جو نادرست، وہ تو تورنتو میں ہے. پھر جملہ یہ پنجم، کیفای دانشجویان آقای صدری روی میز پینگ پونگ است. کیا جو ہاں یہ بھی نادرست ہے. باریک اللہ. اب تمرین 3، اتاق کار، اتاق خواب یا خوابگاہ خود را توصیف کنی. آپ کے لیے انہوں نے 3 مختلف موضوع دے دیے ہیں، اور ایک تو یہ ہے اتاق کار، وہ کمرہ جہاں آپ کام کرتے ہیں. دوسرا اتاق خواب، وہ کمرہ جہاں آپ سوتے ہیں. یا پھر خوابگاہ خود، آپ کا ہاسٹل. یہ 3 عنوان ہیں، اس میں سے کوئی ایک عنوان آپ اختیار کر کے آپ اس کے چند جملے جو ہیں وہ لکھیے. یہ آپ کو انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹاسک دیا ہے، چھوٹا سا ہوم ورک دیا ہے. ہوم ورک کے لیے فارسی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے تکلیف. تکلیف منزل، ہوم ورک، ہوم ٹاسک. تو تکلیف جو ہے، جو آپ کے لیے یہ تکلیف جو وضع کی گئی ہے، یہ بظاہر جو ہے 3 عنوانات ہیں. آپ اس پر غور کریں. ہم چلتے ہیں آگے. صفحہ شمارہ یہ 28
28 نمبر پیج ہے، اور واضح یہ کچھ الفاظ جو ہیں ہم یہاں نئے کچھ الفاظ سیکھیں گے، اور وہ ہے اشیاء اتاق، کمرے کی چیزیں۔ اشیاء شے کی جمع ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، فارسی میں رائج ہے، تو اس کو ہم چیز ہے اتاق بھی کہہ سکتے ہیں، کمرے کی چیزیں۔ تمرین چہار بے تصویر نگاہ کنید، آپ اس تصویر کو دیکھیے، و مشخص کنید کدوم یک از چیزهای زیر در تصویر هست و کدوم یک در تصویر نیست۔ اصل میں اس تصویر کے نیچے جو ہے ہمیں دو مختلف ستون میں جو ہے وہ چیزوں کے نام دیے گئے ہیں، وہ چیزوں کے نام ہم پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے خود بخود اس کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ چیزیں یہاں موجود ہیں یا نہیں، بلکہ آپ یہ کریں گے کہ جو چیز موجود ہے وہ اس کو آپ جو ہست کا ستون ہے اس میں آپ نے ٹک کرنا ہے، جو چیز موجود نہیں ہے اسے ہم جو ہے وہ نیس والے جو ستون ہے اس کے اندر جو خانہ ہے وہاں ہم ٹک کر دیں گے۔ تو اب چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں، سب سے پہلے لفظ ہے صندلی یعنی کرسی، دوم میز ٹیبل، تابلو تصویر، دفتر نوٹ بک، ساعت گھڑی، تخت خواب بیڈ۔ جی میز ہستر ہوتا ہو۔ نہیں، ابھی ہم نہیں پہنچے وہاں، پہلے ہم ان الفاظ کو پڑھتے ہیں۔ گلدان، گلدان کا لفظ جو ہے یہ بظاہر دو معنی رکھتا ہے، اور ایک تو اس کے معنی گملے کے بھی ہوتے ہیں اور ایک اس کے معنی واز کے ہوتے ہیں، دونوں گلدان ہیں۔ ایک وہ ہے جس کے اندر فریش پودا جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، پھولدار ہو یا کوئی بھی سدا بہار ہو، اور دوسرا جو ہے اس کے اندر ہم کاغذی پھول رکھ لیتے ہیں، یا ویسے اٹ سیلف جو ہے وہ ایک تزئین کا حصہ ہو جاتا ہے۔ نقشے، فارسی اور اردو دونوں میں نقشے جو ہے وہ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کمپیوٹر، توپ، توپ بال کو کہا جاتا ہے، اور پنجرے کھڑکی، کابینٹ کیبنٹ ہے۔ اب ہم ابتدا سے ایک ایک صاحب آپ میں سے بولتے جائیں کہ کون سی چیزیں ہیں اور ہیں یا نہیں۔ میز، میز جی صندلی ہست، میز ہست، تابلو تصویر ہے ہست، دفتر کہیں نوٹ بک نہ ہست، خوب ساعت، تخت خواب نیز، یہ آگی نا چیز۔ پھر گلدان یہ کہاں ہے جی؟ گلدان گلدان میز روئے میز، روئے میز است، بالکل ٹھیک ہے۔ رنگ سبز، ویسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ گلدان جو ہے وارونے ہست، وارونے الٹا، ہاں یہ الٹا رکھا ہوا لگ رہا ہے، وارونے گذشتے شدہ است، اس کو انہوں نے الٹا رکھا ہوا ہے۔ سو اگلی اس کے بعد نقشے، جی کوئی بھی چیز الٹی ہو تو آپ اسے وارونے کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل کہہ سکتے ہیں، وارونے کہہ سکتے ہیں، واژگون کہہ سکتے ہیں، کئی دفعہ الٹے کو، ہاں جی، اور لیکن یہ ہے کہ کئی دفعہ گاڑی جو ہے وہ الٹ جاتی ہے، تو جب گاڑی الٹ جاتی ہے تو اس کے لیے واژگون باجگون کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن جو پیورلی گفتاری کے اندر استعمال کیا جاتا لفظ وہ ہے ماشین چپے شد،
الٹ گئی چے پہ ہے چے پہ ہے سر، جی دوبارہ بتائیں مشین، دوبارہ سے بتائیے. چپے شد چپے بس اچھا سر، اب ہم کمپیوٹر جی کمپیوٹر دیکھیں ہے رویمیز ہس توپ توپ نہیں توپ ہے بی بی ہاں توپ خوب آگے سر یہ تخت خواب تو مطلب ہے بیڈ. جی وہ چارپائی یا وہ بیڈ جس کے اوپر ہم سوتے ہیں اس کو ہم یہ کہتے ہیں. سر ہم ایسے بول سکتے ہیں توپ کے بارے میں کہ توپ از کنارے لیپ ٹاپس، بالکل تھوپ کنارے لیپ ٹاپس بالکل صحیح لفظ ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کنارے کاناپے ہست، وہ صوفے کے پاس بھی ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ توپ بین کاناپے و لیپ ٹاپس. یہ ہم نے کل ہی سیکھے تھے کہ آپ نے ایک چیز پوزیشن بتانی ہے تو کیسے آپ بتائیں گے. آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. میں یہ چپے شدن کے لیے آپ کو تھوڑا سا بیان کر دوں. کسی کے بعد دست چپ کار می کند انحراف به یک سمت. وہ شخص جو بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے تو اس کو بھی ہم چپے کہتے ہیں، کیونکہ چپ جو ہے لیفٹ ہینڈ اور راست جو ہے وہ رائٹ ہینڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سو میری ایک بیٹی جو ہے وہ بھی بائیں ہاتھ سے کام کرتی ہے، میری ایک پوتی جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کام کرتی ہے، میری جو بہو ہے اس کی بہن بائیں ہاتھ سے کام کرتی ہے. تو میری جو 2 نمبر بیٹی ہے وہ نمل میں پڑھاتی ہے، پروفیسر ہے. تو جس وقت میں نے اس کو نرسری میں داخل کروایا تو میں ایک دن وہاں چلا گیا، تو جو خاتون جو نرسری چلا رہی تھی وہ بہت ایک پرومیننٹ فگر کی بیٹی تھی. مولانا صلاح الدین احمد آپ نے سنا ہوگا، ایک زمانے میں وہ ادبی دنیا کے نام سے پیپر نکالتے تھے، مجلہ، ان کی بیٹی تھی. تو گئے، تھوڑا بہت حال احوال ہوا تو وہ کہنے لگی فرمائے آپ کیسے آنا ہوا آپ کا؟ تو میں نے کہا یہ میری بیٹی جو ہے تو ابھی اسکول میں تو داخل نہیں ہوئی تھی، چھوٹی تھی، کوئی 3 سال کی عمر تھی اس کی، تو یہ بائیں ہاتھ سے سارے کام کرتی ہے، تو آپ برائے مہربانی اس کی یہ عادت تبدیل کر دیں. وہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں خود بائیں ہاتھ سے کام کرتی ہوں، میں کیسے کروں گی یہ کام، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے جی. تو یہ ہے کہ وہ پھر اسی طرح ہی رہا، اور ماشاءاللہ وہ ابھی تک جو ہے وہ سارے کام بائیں ہاتھ سے ہی لکھتی بھی ہے، کھاتی پیتی بھی ہے، سارے کام کرتی ہے. تو چپے کا دوسرے جو معنی ہے وہ ہے کہ کدھر یہ ہے چپے شدن معلق شدن، کسی چیز کا جو ہے معلق ہو جانا. دوم برگشتن ظرفی کہ آب یا غذا در اون است. کوئی ایسا برتن جس کے اندر غذا پڑی ہوئی ہے، پانی پڑا ہے، اور وہ اگر الٹا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی چپا شدن ہے. آپ کہتے ہیں کہ گلاس یا لیوان چپے شد، تونگے چپے شد. یا پھر برگشتن اتوموبیل، جو گاڑی ہے وہ اگر الٹ جاتی ہے، برگشتن اتوموبیل و مانند آن به یک سمت واژگون شدن، کسی ایک طرف الٹ جانا، اس کے لیے بھی چپے شدن استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ آپ کو جو ہے یہ گفتاری کی جو ڈکشنری ہے اس میں ملے گا. یہ ٹونگے کیا
क्या है? तंग किसे बोलते हैं? तंग के लिए एक और लफ्ज अबरीक भी है, जग को कहा जाता है बीबी। यानी आपको मुख्तलिफ फारसी के लिए मुख्तलिफ डिक्शनरी देखनी पड़ेगी। हाँ जी, कदबी, रिज़ा और मुख्तारी वाली। फारसी के लिए जो उनके गुफ्तारी है, ख़ास तौर पर वो गुफ्तारी जिसको हम अंग्रेज़ी में कलोकियल कहते हैं, ये डॉक्टर शमीन साहबा, ये कलोकियल क्या लफ्ज़ होता है? असल रोजमर्रा की जुबान, रोज़मर्रा, वो रोज़मर्रा की ज़बान जो कि गली कूचों में भी बोली जाती है, तो कन्वर्सेशनल, तो उसको हम कलोकियल कहते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे अल्फाज आपको एक स्पेशल डिक्शनरी, बल्कि जिसको हम फरहंग आमियाने कहते हैं, उसके अंदर मिलेंगे। तो ये चप्पे शुदन मैंने आपको जो है उस डिक्शनरी में पढ़कर जो है वो सुनाया है। सो आमियाने जी। सर विपक्षित सर, ये इसके हिज्जे क्या है तंग के? ते नून गाफ। तो वो तंग वो भी होते हैं ना, अफसरदा होना, वो तंग दिली होती है, वो क्या होता है? वो दिल तंग हो जाता है, दिल सुकड़ जाता है, छोटा हो जाता है, उसमें जगह कम हो जाती है। वो दिल तंग लगता है। तंग के मानी भींच लेने के भी हैं। हाफिज ने बड़ा एक इसको क्या कहते हैं, दिल तंग हो जाना? जी, यही जो आपने कहा, ये फारसी का लफ्ज है, दिल तंग शुदन, दिल तंग शुदन। लेकिन तंग जो है भींचने के लिए भी कहा जाता है। हाफिज, हाँ, हाफिज ने एक शेर कहा कि गरचे पीरम, मैं अगरचे बूढ़ा हूँ, तो बिया तंग दरागू शमगीर, तू आओ और मुझे अपनी आगोश में जना भींच लो। तागहे सुबह, जब सुबह हो, से किनारे तो जवां बरखीज़म, वो रात जो तुम्हारे साथ गुजरे, सुबह जब मैं उठूँ तो मैं जवान हो गया हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, हाफिज कह रहा है। या हाँ जी, ये हाफिज कह रहे हैं। सो तमरीन 5 बातवज्जह बे तस्वीर बेनवीसीद हर कुदुम आज चीज़ हो, ये जदवले तमरीन 4 कुजास। अब वो कहते हैं कि आप ऐसा करें कि ये जो 4 नंबर तस्वीर का जो जदवल बना हुआ है, इसमें जो चीज़ें हैं वो तस्वीर में कहाँ कहाँ हैं। अब आप कहाँ कहाँ हैं ये आपको नज़र आ रही हैं। कंप्यूटर किधर है, गुलदान किधर है, या ये है कि नक्शे किधर है, नहीं है, नक्शा है ही नहीं है, ताबलो है, 7 दीवारी वगैरह वगैरह, ये आपके लिए उन्होंने जो है वो मश्क छोड़ी है। उम्मीद है कि जी, ये आपकी तकलीफ़ मंजिल है, आपके लिए छोड़ी हुई है। आप इंशाल्लाह जब नेक्स्ट जो है मुलाकात हो तो आप इसकी तमरीन शुमारा से जो सफ़ा नंबर 27 है, इसके चंद जुमले लिख सकते हैं, 1 2 3 जैसे भी। इसी तरह ये जो चीज़ें हैं इसके लिए भी आप जो है वो बता सकते हैं। लोकेशन आप जो है वो समझ गए हुए हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था कि जब आपने किसी एक चीज़ की लोकेशन जो है वो बतानी है तो वो आपको सफ़ा नंबर 24 पर जो है बड़े वाज़े तौर पर बताई हुई है कि फ़लाँ चीज़ कहाँ रखी हुई है। ये बताने के लिए हमें वहाँ एक जाबे डब्बा और एक बाल जो है ना, उन दोनों को जो है वो मौजूए बहस किया और उन्होंने बताया कि गेंद किधर है, गेंद जाबे के अंदर है, ऊपर है, नीचे है, पास है, दरमियान में है, ये सारी चीज़ें। इसी तरह आप जो तस्वीर के सामने जो है ये चीज़ें जो आपको दी हैं वो कहाँ हैं, ये आप यहाँ लिख सकती हैं। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, तो वगरना फिर हम आपको जो है पीछा आपको जो है वो एडवांस जो है रमज़ान मुबारक, और अल्लाह ताला आपकी जो है वो ताअत व इबादत जो है उसको कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत के साथ बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, पाकिस्तान में भी मुबारक हो, बड़ी नवाजिश। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे सारे फ्रेंड्स को मेरी तरफ से मुबारक हो।